یہ میرا مال ہے؟ نہیں، میرا مال نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ مال تو اللہ کا فضل ہے. اب جس نے یہ مال دیا وہی کہہ رہا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو مجھے خرچ کرنا لازم ہوا. اگر وہ حکم دیتا ہے تو مجھے نکالنا ہی پڑے گا اس میں سے، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. کیا حلال حرام کی تمیز کرتے ہو؟ شریعت اور غیر شرعی چیزوں کی تمیز کرتے ہو اولاد اور مال کے لیے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یاد رکھ. یہ محبت ڈال کے اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے. کیسے کرتے ہو؟ اب تم دیکھو، چلو آزماتے ہیں تم کو مال دے کر، اس کی محبت دے کر، اور اس کے بعد تمہیں کو حکم دیتے ہیں خرچ کرو، اور دیکھتے ہیں پھر تم خرچ کرتے ہو کیا. اور اگر کرتے ہو تو پھر تو اللہ کے محبوب ہو، نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کے حکم کو ٹالنے والے، اس کی سزا بھگتو پھر. اور اس امت کا، میری امت کا خاص فتنہ مال ہے، مال، پیسہ، روپیہ. زکات جو ادا کرتا ہے اس کی ایمان والا ہونے کی ضمانت ہے. دوسرا، وہ اپنی جان محفوظ کر لیتا ہے. یہ زکات نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ لا یؤمنون، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مطلب زکات نہ دینے والا مشرک ہے، اس لیے کہ مشرکین ہی زکات نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے وہ جو بخیلی کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا دنیا کے اعتبار سے. بل ہوا شر لہم، یاد رکھو یہ تو تمہارے لیے شر کی چیز ہے. روز قیامت جس چیز سے بخیلی کرتے تھے اس کا طوق بنایا جائے گا، ایک بہت بڑا کڑا بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے بوجھ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اور اس سونے چاندی کو پگھلا کر پھر اسی سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو ہم داغیں گے. یہ سونے چاندی پگھلا کر، یہ وہ دولت ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. اس کی گردن میں اللہ رب العزت ایک گنجا سانپ ڈال دیں گا. گنجا سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ سانپ کے سر پہ جو کچھ بال ہوتے ہیں اس کے وہ بال جھڑ جائیں گے اس کے زہر کی وجہ سے، اور اس کے اوپر ایک نشان ہوگا جو اس کی زہر کی علامت ہوگا. ایک سانپ ایک اونٹ کے برابر اور ایک بچھو ایک خچر کے برابر. تو ایسا ایک سانپ اس کے گلے میں ہوگا جو اس کے ہونٹوں کو ڈسے گا اور کہیں گا نا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو خرچ نہیں کرتا تھا، میں تیرا مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا. اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. رمضان میں زکات دینے کا ثواب زیادہ نہیں ملتا، بھول جائیے. فرض کا ثواب نہیں، وہ تو فرض ہے، آپ کو رمضان دو غیر رمضان تو دینا ہی ہے. ہاں، نفلی صدقات دیجیے، اس کا اجر انشاءاللہ رمضان میں سب سے افضل صدقہ صدقے میں وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے. نفلی صدقات کیجیے آپ، فرض زکات نہیں. زکات تو جب بھی فرضوں کی دینا ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ثواب وہی ملنے والا ہے ہم کو اور آپ کو. لیکن بہرحال کوئی سمجھے نہیں مجھے رمضان میں دینا ہی ہے، میرا سال رمضان سے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو رمضان اگر ایڈوانس آ رہا ہے تو دے دیجیے. لیٹ مت کیجیے کہ نہیں اپن رمضان میں ہی دیں گے، ابھی لیٹ کرو، یہ تو گناہگار ہوں گے آپ. اور اگر مر جائے اس حالت میں تو آپ ایک فرض کو ساکت، فرض کو چھوڑنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. جو ہے، جو سیونگ میں ہے وہ ایک طرف لکھ لیجیے، جو آنا ہے وہ بھی سیونگ ہی ہوتی ہے ایک طرح کی، ادھار جو دیا آپ نے لکھ لیجیے. جو دینا ہے وہ ایک طرف لکھ لیجیے، جو ہے اس میں سے جو دینا ہے منفی کر دیجیے، جو بچتا ہے اس میں زکات دے دیجیے.